لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. گفتگو تھی اس بارے میں کہ خداوند عالم نے اپنے سب سے عظیم نبی، سب سے اعلیٰ و عرفہ اشرف رسول کو اس دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے اخلاق کو مکمل کر سکیں۔ یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ عربی کے اعتبار سے یعنی مجھے پیغمبر کا ارشاد ہے، خداوند عالم نے مجھے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں، اس کو تمام کی منزل تک پہنچا سکوں۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ دین اسلام میں 3 شعبے پائے جاتے ہیں۔ ایک شعبہ عقائد کا ہے، ایک شعبہ اسلام کا ہے، احکام کا ہے، اور ایک شعبہ اخلاق کا ہے۔ یہ شعبہ اخلاق عظیم شعبہ ہے اور اس کی فضیلت، اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کا ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور یہ بات ہمارے ذہن عالی میں محفوظ رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے عقائد اچھے ہیں، صحیح ہیں، حقیقی دلیلوں پر استوار ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچنے والا ہے، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہماری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا، خدا کی بارگاہ میں ہماری منزلت بڑھے گی۔ اور اگر ہمارے عقائد درست نہیں ہیں، خاندانی روایتوں کی بنیاد پر ہیں، تعصب کی بنیاد پر ہیں، آباء و اجداد کی تقلید کی بنیاد پر ہیں، اور کسی حقیقی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہیں، اور اگر یہ عقائد درست نہ ہوئے تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کا خمیازہ ہم ہی کو بھگتنا پڑے گا، اور ہماری ہی ہلاکت و بربادی کا سبب ہوگا جس کے خود ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ہم نے احکام پر عمل کیا، سارے واجبات پر عمل کیا، تمام حرام کاموں سے اجتناب کیا، دوری اختیار کی، مستحبات پر عمل کیا،
مکروہات سے پرہیز کیا، ہم نے نمازیں صحیح طور سے اول وقت پڑھیں، روزہ صحیح طور سے رکھا، زکوٰۃ صحیح طور سے ادا کی، خمس صحیح طور سے ادا کیا اور بقیہ واجبات صحیح طور سے ادا کیے، تو اس کا فائدہ بھی ہم ہی کو پہنچنے والا ہے، کسی غیر کو نہیں پہنچے گا۔ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو فائدہ ہمیں ملنے والا ہے، پڑوسی کو نہیں ملے گا، ہمارے گھر والوں کو نہیں ملے گا، ہمیں فائدہ ملے گا، اس کا بینیفٹ، اس کا ثواب، اس کا فائدہ، اور اس کی بنیاد پر جو درجات قیامت پہ ملیں گے، برزخ میں جو سہولتیں ملیں گی، قبر میں جو نور ہوگا، وہ ہماری ہی قبر میں نور ہوگا، ہمارے ہی اعمال کا پلہ بھاری ہوگا، کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم نے کوتاہی کی نماز پڑھنے میں، صحیح طور سے پڑھنے میں، اس کی عزت نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، اور صحیح طور سے ہم نے واجبات پر عمل نہیں کیا، تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو اٹھانا پڑے گا، غیر کو نہیں۔ اس کا عذاب، اس کی سختیاں، اس کے اثرات ہم ہی کو جھیلنے پڑیں گے، کسی اور کو نہیں۔ لہذا یہ بات ذہن عالی میں رہنا چاہیے کہ اگر ہم عقائد کی دنیا میں مضبوط اور مستحکم ہیں تو ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اگر ہم عقائد کی دنیا میں مضبوط و مستحکم نہیں ہیں اور ہمارے پاس صحیح دلیلیں نہیں ہیں، ہم صرف خاندانی روایتوں کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر احکام پر ہم پورے احکام پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ملے گا۔ اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو فائدہ ہم کو ملے گا، جھوٹ کے عادی ہیں تو نقصان ہم کو ملے گا۔ اگر ہم غیبت سے پرہیز کر رہے ہیں تو نقصان سے ہم بچیں گے، ہم اپنے برادر مومن کا ذکر اچھائی سے کر رہے ہیں تو ہمیں فائدہ ملے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم پردہ کر رہے ہیں، حجاب میں ہیں، تو اس حجاب میں ہونے کا ثواب ہم کو ملے گا، درجہ ہم کو ملے گا، خدا اور رسول کی خوشنودی ملے گی۔ اور اگر ہم بے حجاب ہیں تو اس بے حجابی کا عذاب بھی ہم ہی کو بھگتنا پڑے گا، کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اخلاقیات کی منزل ہے، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، عادتیں اچھی ہوں گی، بات چیت کا طریقہ اچھا ہوگا، تو ہماری ہی قیمت بڑھے گی، کسی دوسرے کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ لہذا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، دوسروں کو کچھ فائدہ نہیں ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارا اچھا اخلاق، ہمارا اچھا کردار، ہماری اچھی عادتیں، ان سب کا فائدہ ہم کو ملنے والا ہے۔ اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، عادتیں اچھی نہیں ہیں، بد مزاج ہیں، بد زبان ہیں، بد گفتار ہیں، بدتمیز ہیں، ہمیں احترام کرنا نہیں آتا، ہم کسی کی عزت کرنے کے قائل نہیں ہیں، تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہوگا۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنی شخصیت کو مجروح کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں اپنی قدر و قیمت کو گھٹائیں گے، ہم اپنی بنا پر اپنے کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ اخلاقیات کا اچھا ہونا ہم اپنی قیمت میں اضافے کرنے کا سبب ہوگا۔ تو میری گزارش آپ تمام حضرات سے یہی ہے کہ ہر انسان فطری طور پر سب سے زیادہ اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے، اپنے نفس کو دوست رکھتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ ہماری اولاد ہے۔ اگر ہم اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ اگر ہم اپنے محلے کی مسجد کا خیال رکھتے ہیں، کیوں؟ یہ ہماری مسجد ہے۔ تو جہاں ہمارا آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی ذات سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں۔ یہ قلم میرا ہے، یہ لباس میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ بھائی میرا ہے، یہ گھر میرا ہے،
یہ دوست میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ انجمن میری ہے، یہ امام باڑہ میرا ہے، یہ جگہ میری ہے، لہذا ہم ان سب سے محبت اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو عزیز رکھتے ہیں۔ تو جب ہم سب سے زیادہ اپنے کو عزیز رکھتے ہیں تو عقل مند ہوشیار شخص کون ہے؟ جو اپنی قیمت میں اضافہ کرے یا اپنے ہاتھوں اپنی قیمت کو کم کرے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو نہایت قیمتی بنا سکتے ہیں اپنے اختیار سے، اور ہم اپنے ہی اختیار سے اپنے کو بے قدر و بے قیمت بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اپنی رنگت میں، اپنے قد و قامت میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہماری جو شکل بنا دی گئی ہے، ہمارا جو قد بنا دیا گیا ہے، جو ناک بنا دی گئی ہے، جو کان بنا دیا گیا ہے، جو شکل و صورت ہماری بنائی گئی ہے، ہم اس شکل و صورت میں کچھ بھی تغیر نہیں لا سکتے۔ اگر آنکھیں چھوٹی ہیں تو بڑی نہیں کر سکتے، ناک کھڑی ہے تو اس کو پچکا نہیں سکتے، دہنا بڑا ہے تو اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے، دانت موتیوں کی طرح سے تو اس کو دوسرا انداز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی شکل و صورت میں تبدیلی نہیں لا سکتے، لیکن اس کے باوجود کوشش کرتے ہیں بیوٹی پارلر میں جا کر کے، اسکن والوں کے یہاں جا کر کے اپنے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن ہم اپنے اخلاق کو، اپنی عادتوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے بیہیویئر کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میدان قیامت میں ہمارا حشر و نشر اس صورت کے ساتھ نہیں ہوگا جس صورت میں ہم یہاں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے خود کو دیکھتے ہیں۔ وہ صورت جو ہمیں آئینے میں نظر آتی ہے، جس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں، اس صورت کی بنا پر میدان قیامت ہم کو میسور نہیں کیا جائے گا۔ میدان قیامت میں ہم میسور ہوں گے اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی عادتوں کی بنیاد پر، اپنے مزاج کی بنیاد کے اوپر۔ روایتوں ملتا ہے وہ شخص جس کے مزاج میں کنجوسی ہے، بخل ہے، وہ میدان قیامت میں چوٹیوں کی طرح میسور کیا جائے گا، کیونکہ چوٹی کا کام ہے ذخیرہ کرنا۔ ذخیرہ اندوزی چوٹی کا مزاج ہے۔ وہ شخص جو سود کھا رہا ہے، حرام کی کمائی کھا رہا ہے، وہ میدان قیامت میں ایسا میسور کہ اس کی تون اتنی زیادہ نکلی ہوگی کہ وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، فوراً رولنگ میں چلے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ محنت نہیں کرتا تھا، اپنے پیسے کو رولنگ میں لگا رہتا تھا۔ تو جس طرح سے یہاں وہ رولنگ میں لگاتا تھا، میدان قیامت میں یہ شخص اسی رولنگ کے ساتھ چلے گا۔ جب چلے گا گر پڑے گا، جب چلے گا گر پڑے گا۔ تو میدان قیامت میں میسور ہونا، اگر آپ وہاں حسین میسور ہونا چاہتے ہیں تو اسی وقت ہوں گے جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہماری عادتیں اچھی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اخلاق، خلق اور خلق الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق یعنی خلق انسان، انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ خلق عظیم پر ہیں۔ خلق کیسے کسے کہتے ہیں؟ خلق اس اچھی عادت کو کہتے ہیں کہ جس کے انجام دینے کے لیے انسان کو کوئی مشقت محسوس نہ ہو، تکلف محسوس نہ ہو۔ مثلا وہ شخص جس نے غصہ پی لینے کو اپنی عادت بنا لیا ہے، شروع میں نہایت غصور تھا، ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، ایک ذرا سی بات میں آنکھ بگولا ہو جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا،
زبان خراب ہو جاتی تھی، لیکن اس نے دھیرے 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 کنٹرول کرنا شروع کیا، اور اب اتنا کنٹرول کیا، اتنا کنٹرول کیا، اتنا کنٹرول کیا، اب اس کو کوئی گالی بھی دے کے جاتا ہے تو اس کو غصہ نہیں آتا، اس کی زبان خراب نہیں ہوتی، مزاج نہیں بدلتا۔ کل جو چیز اس کے لیے دشوار تھی، آج وہی چیز پریکٹس سے، عادت سے اس کے لیے آسان ہو گئی۔ وہ عورت، وہ لڑکی جو کل سر پر پلو ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کو دوپٹہ بوجھ لگتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، گھٹن محسوس ہوتی تھی، وہ آزاد رہنا چاہتی تھی، لیکن جب سے اس نے پردے کے بارے میں سنا، دھیرے 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 اتنی عادت ڈالی، اب ایک ذرا سا بھی بال باہر نکلتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کل جہاں ذرا سا دوپٹہ برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن اچھی عادت ڈالنے سے اب نوبت آ گئی ہے، ایک بال بھی کھل جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اچھی، اور جتنا آدمی ان اخلاقیات کو حاصل کرنے میں زحمت اٹھائے گا، اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ میں بات عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے کیا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا ہے۔ گھر کا ماحول، بھائی بھائی کے جھگڑے، شوہر زوجہ کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، ان ساری جھگڑوں کی بنیاد بد اخلاقی ہے۔ ایک الٹا سیدھا جملہ مدتوں کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے، ایک ذرا سا ری ایکشن مدتوں کے دوستی کو توڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اچھا جملہ، مہربانی کا جملہ، محبت بھرا جملہ برسوں کے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑ بھی دیتا ہے۔ ایک اچھی گفتگو پرانے دشمن کو دوست میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور یہ تو اثرات ہیں ہی، خدا نے ہمیں حسن اخلاق کی ترغیب دلائی ہے، اور اس حسن اخلاق کا اجر عطا کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن خلقہ بلغہ اللہ درجۃ الصائم القائم۔ خدا بند عالم اس شخص کو جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، من حسن خلقہ، جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، خدا بند عالم اس کو کس کا درجہ دیتا ہے؟ اس شخص کا درجہ دیتا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے۔ یہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر خدا اس کو روزے دار اور شب زندہ دار کا اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو سال بھر روزہ رکھے اور سال بھر راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرے، جو جتنا ثواب اس دن بھر روزہ رکھنے والے کو اور رات بھر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب خدا اس بندے کو دیتا ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا قرار دیتا ہے۔ اس کا یہ روایت آپ غور کریں، کتنا ثواب ملے گا۔ ہماری قیمت تو بڑھے گی، ہمارا وقار بڑھے گا، لیکن ہمیں ثواب کتنا ملے گا؟ یعنی ہماری قیمت تو بڑی الگ، یہ ثواب الگ مل رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ عظیم درجات الآخرہ وشرف المنازل وانہ لضعیف العبادہ۔
یہ روایتیں گھروں میں لکھنے کے لائق ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں جہاں بہت سی چیزوں سے سجاتے ہیں، وہ اگر اپنے گھروں میں ایک ایسا وائٹ بورڈ لگائیں جہاں پر سب کی نظر پڑتی ہو، اور اس وائٹ بورڈ پر ہم ہفتے ہفتے مہینے مہینے اہل بیت علیہم السلام کی روایتوں کو لکھیں جو اخلاقی روایتیں ہیں، تو دھیرے دھیرے جب بات روزانہ نظر پڑے گی تو ذہن اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ آپ پانی کا ایک قطرہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کسی پتھر پر ڈالیے تو کچھ دنوں کے بعد پتھر پہ بھی اثر ہو جاتا ہے۔ تو اگر پانی جیسی نرم چیز پتھر جیسی سخت چیز پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں اس سے زیادہ اہم ہیں کہ جو ہمارے دل کو متاثر کریں۔ اگر اپنے گھروں میں ہم ایک ایسی جگہ کے اوپر ایسا بورڈ لگا لیں جہاں ہفتے میں مہینے میں اس طرح کی روایتوں کو لکھتے رہیں، اور آتے جاتے وقت ہماری نظر اس کے پر پڑے اور اس کا ترجمہ پڑھیں، تو دل کبھی نہ کبھی تو قبول کر ہی لے گا۔ فرماتے ہیں انسان اپنے اچھے اخلاق کی بنا کے اوپر قیامت کے عظیم ترین درجات حاصل کرے گا حسن اخلاق کی بنا پر، اور بڑی بڑی منزلیں ملیں گی قیامت میں حسن اخلاق کی بنیاد پر، درجات آخرت اور بلند ترین منزلیں ملیں گی۔ اس کا جملہ وَإِنَّهُ لَضَعِيفٌ، گرچہ وہ عبادت میں کمزور کیوں نہ ہو، یعنی وہ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھتا، راتوں راتوں اٹھ کر کے ساری رات عبادت میں بسر نہیں کرتا، بس واجبات پر عمل کر لیتا ہے، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر وہ قیامت کے بڑے درجے کو حاصل کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ؟ حسن اخلاق کی بنیاد پر کسی سے میٹھا بول بول کر کے اس کے دکھے ہوئے دل کو سکون دے دینا، کسی کے غصے کو اپنی زبان سے ٹھنڈا کر دینا، بگڑے ہوئے تعلقات کو حسن اخلاق سے سنوار لینا، گھر کے ماحول کو اپنے حسن اخلاق سے دوستانہ محبتانہ ماحول رکھنا، یہ ہمارے درجات میں اضافے کا سبب بنے گا۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ چاہتے ہیں ہم جب گھر میں آئیں تو لوگ ہم سے ڈریں، خوف کھائیں، بات نہ کر سکتے ہوں۔ یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ ہم گھر میں آئیں تو بہار لے کر کے آئیں، سکون لے کر کے آئیں، اتنا اپنے کو ہمبل بنائیں کہ ہمارے بچے ہم سے مل کر کے بے تکلفی سے باتیں کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان ہمارا اخلاق ہمیں اپنے بچوں سے دور کر دے، بچے ہم سے دل کی باتیں نہ کر سکیں، ہماری اولاد ہم سے کھل کر کے باتیں نہ کر سکیں۔ ہم گھر میں آئیں تو ایمرجنسی لگ جائے، نہیں، ہم گھر میں آئیں تو بچے ایسا خوش ہوں جیسے بہار آ گئی ہے، سکون مل گیا ہے، ٹینشن دور ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے یہ حسن اخلاق رکھا تو میدان قیامت میں درجات کس کے بلند ہوں گے؟ ہمارے بلند ہوں گے۔ امام جعفر صادق کی یہ روایت تو دیکھیں، ان اللہ تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاہد فی سبیل اللہ یغدو علیہ ویروح۔ آپ غور کریں، اس روایت کو دیکھیں اور حسن اخلاق کا درجہ دیکھیں، پھر دیکھیں کون ہے جو حسن اخلاق اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی
شکل و صورت نہیں بدل سکتے، لیکن اپنی ہمت سے اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں۔ عادتیں بدلنے کے لیے صرف ایک مستحکم ارادہ چاہیے، مستحکم ارادہ چاہیے۔ ایک بادشاہ کی عادت خراب تھی، مٹی کھاتا تھا، نہیں معلوم کیا کھاتا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا میں اس عادت سے چھٹکارا کیسے اختیار کروں؟ تو دوست نے کیا کہا؟ شاہی ارادوں میں سے ایک ارادہ، مستحکم ارادہ، ایک ارادہ آپ کی بہت برسوں پرانی عادتوں کو بدل دے گا۔ ہم اپنی عادتوں سے مجبور نہیں ہیں، ہم اپنی عادتوں کو اپنے اختیار سے بدل سکتے ہیں۔ یقین جانیے، ہماری کوئی بھی عادت ہو، ہم اس عادت کو اپنے اختیار سے، اپنے مضبوط ارادے سے، مستحکم عزم سے بدل سکتے ہیں۔ اسی بمبئی کا واقعہ ہے۔ ہم لوگ زیارت پہ گئے ہوئے تھے، مشہد مقدس میں تھے، حرم سے زیارت کر کے نکلے تھے، سب لوگ ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہم نے ایک آدمی سے عرض کی کہ ہمیں اس مشہد سے کوئی یادگار چیز لے کے جانا چاہیے، تاکہ جب بھی ہم کو یاد آئے کہ ہم مشہد گئے تھے تو یہ ہم نے کی، جس یاد آئے تو ہم کو مشہد یاد آنا چاہیے۔ ایک تحفہ یہاں سے لے کے، ایک نئی چیز لے کر کے جائیں، کوئی عادت بری چھوڑیں اور کوئی اچھی عادت اختیار کریں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیجیے۔ کہہ لیں مولانا میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا ہے اور میرا ارادہ نہیں پورا ہو پایا۔ میں نے کہا آپ امام رضا علیہ السلام نے ارادہ کیجئے اور آپ اس کو پورا کر لیں گے، مجھے یقین ہے آپ ارادہ پورا کر لیں گے۔ کہ مولانا میں نے طے کر لیا، اب میں اس کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے اس کی اگر طے کر لیا ہے تو ابھی، کل نہیں، اگر طے کر لیا ہے تو ابھی۔ نہ معلوم ان کے دل پر کیا اثر ہوا، آدھی سگریٹ ان کے ہاتھوں میں تھی۔ کہا مولانا آج سے نہیں پیوں گا۔ اب ملتے مولانا، اس دن کے بعد سے آج تک میں نے سگریٹ کو منہ نہیں لگایا۔ ایک ارادے نے برسوں کی عادت بدل دی۔ ہم سب کا ارادہ مضبوط ہے، ہم اس صلاحیت کو جو اللہ نے ہمارے وجود میں رکھی اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ہم اپنے کو ضعیف سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں۔ ہم ضعیف و کمزور نہیں، ہمارا ارادہ اللہ نے اتنا مستحکم کیا ہے، ہم برسوں پرانی عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ اپنی کیپیسٹی کو، اپنی طاقت کو محسوس تو کریں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کتنا عظیم ثواب ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی لیؤتی من الثواب علی حسن الخلق۔ خدا بند عالم حسن خلق پر، اچھے اخلاق پر اپنے بندے کو وہ ثواب دے گا جو خدا بند عالم اس مجاہد کو دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں صبح و شام جہاد کر رہا ہے۔ کما یؤتی المجاہد فی سبیل اللہ یغدو علیہ ویروح۔ مجاہد فی سبیل اللہ یعنی یہ شخص جو میدان میں کھڑا ہوا ہے، یہ اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی شجاعت کے مظاہرے کے لیے نہیں، کسی انعام و اکرام کی خواہش میں نہیں، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ مجاہد فی سبیل اللہ یعنی اس کی نیت صاف اور پاک ہے، اور کتنا جہاد، یغدو و یروح،
صبح میدان جنگ میں، شام میدان جنگ میں۔ یہ شخص جو میدان جنگ میں ہے، اس کو وہاں آرام نہیں ملتا، دھوپ ہے، پیاس ہے، سختیاں ہیں، زخم ہے، تیر ہیں، آج کے زمانے میں گولیاں ہیں، درد ہے۔ تو جتنا ثواب اس مجاہد کو، اس سپاہی کو میدان جنگ میں صبح و شام جہاد کرنے کا ملتا ہے، اتنا ثواب خدا اس بندے کو دیتا ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے۔ کہا میدان جنگ کی سختیاں، تیر تلوار نیزے، گولی بوچھار بم، اور کہاں حسن اخلاق کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کے ساتھ رہنا۔ کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو، یہ مجاہد فی سبیل اللہ جو میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے، یہ جہاد اصغر انجام دے رہا ہے سامنے والے دشمنوں کے مقابلے پر، اور یہ شخص جو حسن اخلاق کا مالک ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہوا اپنے نفس سے لڑ کر کے جہاد اکبر کر رہا ہے۔ نفس سے لڑنا، سامنے والا بدتمیزی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، خون ہمارا کھول رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، چہرہ لال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ لہجہ بدلتا ہے، نہ زبان خراب ہوتی ہے، بلکہ جتنا سامنے والا گالی دیتا جاتا ہے اتنا ہی یہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے صبر کرتا جاتا ہے۔ یہ نفس سے جہاد کر رہا ہے، جواب دے سکتا ہے، ایک ایک باتوں کا جواب دے سکتا ہے، قاعدے سے جواب دے سکتا ہے، کہ نہیں، مجھے صبر سے کام لینا ہے، مجھے حلم سے کام لینا ہے۔ یہ حسن اخلاق کتنا درجہ دیتا ہے؟ فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے سے زیادہ درجہ دیتا ہے۔ اور مجاہد کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا درجہ شہادت کا ہے۔ جب مجاہد فی سبیل اللہ کے بدن کا ایک قطرہ خون زمین پر گرتا ہے تو جنت اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ حسن اخلاق سے لوگ جنت کے درجات حاصل سے، جنت نہیں، حسن اخلاق سے جنت کے بڑے درجات ملیں گے۔ اس کے بعد امام کی ایک اور روایت ہے، ان الرجل یدرک بحسن خلقی درجۃ الصائم القائم، انسان اپنے اخلاق سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو رات بھر عبادت کرنے والوں کو ملتا ہے، دن بھر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَكْتُبُ جَبَّارًا وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا أَهْلِهِ، کیا یہ شخص گرچہ صرف اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اس کا دائرہ اختیار صرف اپنی چھوٹی سی فیملی ہے، لیکن حسن اخلاق کی بنا پر اس کو ایک عظیم بادشاہ کا درجہ ملتا ہے، عظیم بادشاہ کا درجہ ملتا ہے۔ آپ غور کریں، جب اتنا چیز مل رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے بعد ان روایتوں کو دیکھیں آپ کہ یہ درجات تو ہیں، لیکن حسن خلق کا وزن کتنا ہے؟ روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامت حسن خلقہ، جب میدان قیامت میں ہمارے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے
تو سب سے پہلے جو میزان پر ترازو پر چیز رکھی جائے گی حسن خلق ہے. اگر یہ حسن خلق ہے تو ہمارے عمل کا پلہ بھاری ہے. اگر یہ حسن خلق نہیں ہے تو ہمارے عمل کا پلہ ہلکا ہے. اور اس کے دوسری روایت آپ غور کریں، یہ بھی روایت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. میدان قیامت میں جب اعمال تولے جا رہے ہیں تو سب سے وزنی چیز، یعنی جس سے عمل کا پلہ بھاری ہوگا، سب سے وزنی چیز ترازو عمل میں، میزان عمل میں حسن خلق ہے. جس کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا، اتنا ہی اس کے عمل کا پلہ بھاری ہوگا. اور جتنا عمل کا پلہ بھاری ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنا ثواب زیادہ ہوگا اتنا جنت کے درجات بلند ہوں گے. حسن خلق، اخلاقیات، ائمہ معصوم زندگی میں کیا ملتا ہے؟ غصے کو پی جانا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب مالک اشتر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مالک اشتر کی میری نظروں میں وہی اہمیت ہے جو میری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی. ان مالک لی کما کنت لرسول اللہ، یعنی جتنا میری ذات سے رسول خدا کو بھروسہ تھا، اطمینان تھا، سہارا تھا، مضبوطی تھی، اتنا ہی مجھے مالک اشتر کے وجود سے تقویت ملتی تھی. میں رسول کا دست و بازو تھا، مالک اشتر میرے دست و بازو تھے. مالک اشتر کو درجہ ملا تھا. کیوں ملا تھا؟ حسن اخلاق کی بنا پر، حلم کی بنا پر. مالک اشتر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے لشکر کے سپہ سالار تھے. سب سے بڑے عہدے پر فائز تھے، کمانڈر ان چیف، سپہ سالار، لمبے چوڑے، بہادر. لیکن جتنا وہ میدان جنگ میں بہادر تھے اس سے زیادہ وہ میدان نفس میں بہادر تھے. جتنا وہ دشمنوں کو زیر کرنے پر قدرت رکھتے تھے اس سے زیادہ اپنے نفس کو زیر کرنے پر قدرت رکھتے تھے. روایت میں کہ بہادر وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں دشمن کو زیر کرے، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے. ہم کر سکتے ہیں. کیسے تھے جناب مالک اشتر؟ سپہ سالار، کمانڈر ان چیف، بہادر، شجاع، لئیم شہیم، میدان جنگ سورما، کسی سے ڈرنے والے نہیں. کوفے کے بازار میں چلے جا رہے ہیں، ابا اوڑے ہوئے. عربوں میں ابا عزت کی چیز ہوتی ہے. عرب بغیر ابا کے نہیں نکلتے. عزت کی چیز ہوتی ہے، وقار کی چیز ہوتی ہے. بازار سے گزر رہے ہیں، ایک مسخرہ، ایک عام آدمی آتا ہے اور آپ کے دوش سے ابا اتار لیتا ہے. آپ سچ بتائیں، آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی بھرے بازار میں آپ کی ٹوپی اتار لے، ہمارا امامہ اتار لے اور ہنسے، ہمیں کتنا غصہ آئے گا.
تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، غصہ آئے گا نہیں آئے گا، مزاج بدلے گا نہیں بدلے گا، زبان خراب ہوگی نہیں ہوگی، نفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ جس شخص نے کام کیا اس کے تعلق ہمارے دل میں کتنی نفرت ہوگی، کتنا غصہ آئے گا، وہیں زبان خراب ہو جائے گی، وہیں لڑائی ہو جائے گی، وہیں مسئلے خراب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم وہاں کچھ نہ کر پائیں تو گھر پر آ کے کتنا غصہ کریں گے، کتنا بڑبڑائیں گے، کس طرح سے اس توہین کو اخبارات میں شائع کرائیں گے، اور جس نے یہ کام کیا اس کی کتنی مذمت کریں گے، کتنا برا بھلا کہیں گے، کتنا اس کے خلاف کیس لڑیں گے۔ وہ کریں گے نہیں کریں گے؟ لیکن جناب مالک اشتر نے کیا کیا؟ بازار سے جا رہے ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، سپہ سالار ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، لیکن اس نے ابا اتار دی، توہین ہو گئی۔ مالک اشتر نے کچھ ریئیکشن نہیں دکھایا، کچھ چلے گئے۔ جب وہ آگے بڑھ کے چلے گئے تو بازار میں جو دکاندار تھے اس آدمی کو بولا، جی آؤ، تمہیں معلوم تم نے کیا کیا؟ کیا کہ نہیں پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ مالک اشتر ہے، مولا کائنات علیہ السلام کے فوج کے سپہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، تم نے کس شخصیت کی توہین کی ہے؟ ایک صاحب منصب کی توہین کی ہے، ایک علی کے چاہنے والے کی توہین کی ہے، ایک عظیم شخصیت کی توہین کی ہے۔ تم نے کیا کیا؟ اگر آج کی دنیا میں کوئی بڑا آفیسر بازار میں جا رہا ہو اور ایک مسخرہ اس کی ٹوپی اتار لے یا اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو ہے کوئی بڑا آفیسر جو برداشت کر لے؟ آگے پیچھے چلے، نگاہ کرے گا، پکڑ کے لے جاؤ اس کو اور اتنے ڈنڈے لگاؤ کہ اس کو پھر جرأت نہ ہونے پائے، اس کو اپنی توہین سمجھے گا۔ لیکن حسن اخلاق پر فائز، بڑے درجے پر فائز، مالک اشتر کا درجہ اسی بلا وجہ نہیں بڑھا تھا۔ مولا کائنات جو مالک کیوں چاہتے تھے؟ صرف تلوار کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، بزرگی کی بنیاد پر مالک اشتر کو چاہتے تھے۔ پتہ چلا کہ کون ہے مالک اشتر؟ کیا تم کو پتا ہے کس کے سر سے کس کے دوش سے تم نے آبا اتاری ہے؟ تم نے کس کی توہین کی ہے؟ کس کی بے عزتی کی ہے؟ یہ مالک اشتر ہے۔ کہ یہ مالک اشتر تھے؟ غلطی ہو گئی، جاؤ۔ اب وہ مالک اشتر کو ڈھونڈنے نکلا، مل ہی نہیں رہے ہیں۔ آیا مسجد کوفہ میں، دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں، اور بھی اس کا غم بڑھ گیا۔ سوچا ہوگا کہ مالک بد دعا کر رہے ہوں گے، خدا سے میری شکایت کر رہے ہوں گے، آج میرا کام خراب ہے۔ بیٹھ گیا۔ مالک کے اشتر نے نماز تمام کی۔ آپ غور کریں یہ اخلاق کتنا بلند ہے۔ مالک اشتر اصحاب امیر المومنین میں ہیں۔ ہم سب کی تمنا ہے یا نہیں کہ ہم بھی اصحاب امام زمانہ علیہ السلام میں شامل ہوں؟ کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا امیر، کیا غریب، کیا عالم، کیا جاہل، ہم سب کی یہ تمنا ہے یا نہیں کہ ہم امام وقت کے غلاموں میں، ساتھیوں میں، اعوان انصار میں شمار ہوں؟
اگر ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ میں امام زمانہ کے اعوان انصار ساتھیوں میں شمار ہوں، تو آپ یقین جانیے جو مزاج، جو معیار اصحاب علی ابن ابی طالب کا تھا، جو کردار ان کا تھا، جو اخلاق ان کا تھا، اگر وہ اخلاق، وہ کردار ہم میں پایا جاتا ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں ہم امام زمانہ کے اعوان انصار میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم میں وہ اخلاق نہیں ہیں اور ہم میں امام کے زمانہ کے، امام زمانہ کے خادموں میں شمار ہونے کی تمنا ہے، تو اپنے اختیار سے وہ اخلاق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کو اس لائق بنا سکتے ہیں کہ امام وقت کے غلاموں میں شامل ہو سکے۔ یہ واقعات نہیں ہیں، یہ تاریخ کے سبق ہیں۔ مولا کیوں مالک کو چاہتے تھے؟ اس شجاعت کی بنیاد پر جو ان کو تلوار سے زیادہ اپنے نفس پر حاصل تھی، اس اخلاق کی بنیاد پر جو مالک اشتر میں پایا جاتا تھا، اس حسن خلق کی بنا پر جو اس میں پایا جاتا تھا، تو یہ شخص آیا، بیٹھ گیا، نماز تمام ہوئی، عرض کی معاف کرے میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ ہم کیا جواب دیتے؟ پہچانتے ہی الگ مسئلہ ہے، کہ تم نے حرکت کی صحیح حرکت تھی، کہ تمہارا کام یہ صحیح تھا، بھرے بازار میں میری ہوا اتار لی، میری توہین کی تم نے کیا کام کیا؟ یہی کرنا چاہیے تھا، یہی تم کو سکھایا گیا، یہی تمہارا ادب ہے۔ غصہ کرتے نہیں کرتے، لیکن مالک اشتر ہے، بڑے دل کے مالک ہیں، شرح صدر رکھتے ہیں۔ جب اس نے عرض کی معافی چاہتا ہوں، مالک کیا فرماتا ہے؟ قسم خدا کی میں اس مسجد میں، عظیم مسجد کوفہ میں، میں صرف اس لیے اس مسجد میں آیا تھا، غور سے اس جملے کو سنیں گے، میں اس مسجد میں صرف اس لیے آیا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تمہارے حق میں خدا سے استغفار کروں اور تمہاری بخشش کی دعا کروں خدا کی بارگاہ میں۔ میں صرف اس لیے آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں۔ کہاں کا غصہ، کہاں کا انتقام، کہاں کی بدزبانی، کچھ نہیں، کہ میں تو تمہارے لیے استغفار کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ درجات ایسے بلند ہوتے ہیں، یہ حسن اخلاق کی بنا پر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل کا پلہ بھاری ہو تو ہمیں اپنے اخلاق کو کھڑا کرنا۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اللہ نے آج بھی ہمیں ایک زندہ امام دیا ہے، جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، آپ یقین جانیے ہمارے دل پر، ہمارے نفس پر، ہماری عادتوں پر، ہماری خصلتوں پر جتنا ہمیں اختیار، اس سے کہیں زیادہ ہمارے امام وقت کو اختیار ہے۔ اگر ہم ان سے گڑ گڑا کر کے حسن اخلاق کی دعا مانگیں اور سنجیدگی کے ساتھ حسن اخلاق کی دعا مانگیں، واقعی خلوص سے مانگیں، خانہ پوری کے لیے نہیں، فل ان دا بلینک کے لیے نہیں، بات پوری کرنے کے لیے نہیں، دل کی گہرائیوں سے، سچی نیتوں سے، اگر ہم واقعی اپنے امام وقت سے توسل کریں اور ایک مسلسل حسن اخلاق کی دعا مانگیں، غصے پر قابو پانے کی دعا کریں، ان سے زبان کے قابو پانے کی دعا کریں، اگر ہمارے نیت میں خلوص ہے اور ہم سنجیدگی سے امام وقت سے مانگ رہے ہیں، آپ یقین جانیے وہ ایک نظر میں پتھر کو ہیرے میں بدل سکتے ہیں، پیتل کو خالص سونا بنا سکتے ہیں، سنگریزوں کو موتیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں۔
ہمیں ایسے امام کے پاس جانا چاہیے، امام زندہ کے پاس، امام رؤوف کے پاس، امام رحیم کے پاس، امام مہربان کے پاس۔ وہ ہمارے حق میں ہمارے والدین سے زیادہ مہربان، ہمارے گھر والوں سے زیادہ شفیق، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے بااخلاق ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حسن اخلاق ہے۔ یہ دن وہ ہیں جب حسین کا قافلہ کربلا کی زیارت کے بعد مدینے کی طرف رواں ہے۔ میرے لیے پڑھ دینا آسان ہے، لیکن جن پر گزری ہے ان کے لیے مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ کہ جب قافلہ واپس جا رہا تھا تو کربلا سے کیسے کیسے لوگ گئے ہوں گے۔ کربلا آنا ایک مسئلہ تھا، پھر کربلا سے جانا دوسرا مرحلہ تھا۔ جو بیویاں کربلا میں آئیں، برس مدتوں کی ترسی ہوئی بیویاں اپنے وارثوں کے قبر پر آئی ہوں گی، تو کیا کیا نہ بیان کیے ہوں گے، اور کیا کیا نہ مصائب پڑھے ہوں گے، کتنا گریہ کیا ہوگا میں کہہ نہیں سکتا۔ میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ زینب قبر امام حسین پر آئی ہوں گی تو نہ معلوم کتنا لپٹ کے روئی ہوں گی، اور اپنے بھائی کو کیا کیا داستان سنائی ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا۔ عباس کی قبر پر گئی ہوں گی تو کیا کیا سنایا ہوگا، اور کیا کیا بیان کی ہوں گے، اور جب زینب نے یہ فریاد سنائی ہوگی تو قبر کے اندر حسین پر کیا گزری ہوگی، ابو الفضل عباس پر کیا گزری ہوگی۔ یہ لوگ زندہ ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا۔ وہ عباس جو زینب کے گرد غلام کی طرح پھرا کرتے تھے، وہ عباس جو زینب کے پردے کا احترام کرتے تھے، جب اس عباس کی قبر پر زینب آئی ہوں گی اور عباس کی نگاہوں نے زینب کے بازوؤں پر نیل کے نشان دیکھے ہوں گے، کمر جھکی ہوئی دیکھی ہوگی، سفید بال دیکھے ہوں گے، تو عباس کے دل پر کیا گزرے، یہی میری زینب ہے، یہی میری بہن ہے، یہی میرے علی کی بیٹی ہے، کیا گزری ہوگی۔ اور جب زینب قبر علی اکبر پر گئی ہوں گی تو نہ معلوم کیا گزری ہوگی۔ عزیزوں، ان سب کے ساتھ جو ایک مظلوم بی بی آئی ہے وہ رباب ہے، وہ رباب ہے جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے، جن کا سب کچھ لٹ گیا، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ عورت کے لیے چند سرمایہ بہت عزیز ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا سرمایہ اولاد کا ہوتا ہے، اور دوسرا بڑا سرمایہ سہاگ اور شوہر کو ہوتا ہے۔ رباب جب مدینے سے چلی تھی تو یہ دونوں دولتیں لے کے آئی تھیں۔ حسین جیسا شوہر موجود تھا، سکینہ اور اصغر جیسے بیٹے موجود تھے، اور حسین کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب نہ ہو۔ حسین رباب کو بہت چاہتے تھے، رباب بھی حسین کو بہت چاہتی تھی، لیکن یہ دونوں خزانے، دونوں چیزیں رباب کی لٹ گئیں۔ حسین سہاگ کربلا میں لٹ گیا، اصغر کربلا میں آرام کرنے لگے، اور ایک بیٹی جو سکینہ تھی جس سے رباب اپنے دل کو بہلا لیتے۔ عزیزو، جب شوہر کا انتقال ہو جائے، اولاد چلی جائے اور ایک اولاد زندہ رہے، تو ماں کے لیے اولاد بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ جب اس کو کلیجے سے لگاتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے میرا شوہر بھی زندہ ہے، میرے بقیہ بچے بھی زندہ ہیں۔ وہ اس بچی کو بڑی پیار سے دیکھتی ہے، کہتی یہ بچی میرے شوہر کی نشانی ہے،
یہ بچی میرے بھائیوں میرے بیٹوں کی نشانی ہے، اس بچی کو کلیجے سے لگاتی ہے، اپنی ممتا کو پورا کرتی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے سکون ملتا۔ لیکن آپ سچ بتائیں، جب سکینہ کی قبر کو رباب نے زندان میں بنایا ہوگا تو کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، جب یہ قافلہ شام سے چلنے لگا ہے تو سب لوگ سوار ہو گئے، سب لوگ سوار ہو گئے، لیکن رباب سوار نہیں ہوئی۔ تلاش کی گئی رباب کہاں ہے، تو دیکھا رباب قبر سکینہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا چلیے، کہا میں کیسے چلوں، میری بیٹی سکینہ تو یہ آئی قبر رباب سکینہ قبر پر آئی۔ عجب نگران رباب نے آواز دی، اے سکینہ، تم کو مدینے چلنے کی بڑی تمنا تھی، اٹھو، اب ہمیں رہائی کا حکم مل گیا ہے۔ جب رباب کربلا آئی ہیں اور وہاں سے یہ حکم ملا، اب ارادہ کیا کہ مدینے واپس جائیں، تو سب لوگ سوار ہو گئے، لیکن رباب سوار نہیں ہوتی، رباب سوار نہیں ہوتی۔ کہا چلے، کہا میں کیا چلوں مدینے میں، میری دولت تو یہاں ہے، میں دولت لے آئی تھی، حسین لے کے آئے تھے، وہ حسین بھی میرا یہاں ہے، میرا اصغر بھی ہے، مجھے یہی رہنے دو۔ سب اٹھا رہے تھے، لیکن جب سید سجاد نے کہا ماں چلے، تو رباب نے حسین سے آواز دی، صاحب میں جا رہی ہوں، لیکن میں نے آپ کی لاش کو بے گور و کفن دھوپ میں دیکھا ہے، لہذا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھو گی، کہ مجھے سائے میں بیٹھا نہیں جائے گا کہ میرے وارث کی لاش آسمان کے نیچے پڑی رہے اور میں سائے میں بیٹھوں۔ رباب اٹھی، کہ میں کیسے جاؤں، میرا حسین بھی یہاں ہے، میرا اصغر بھی یہاں ہے، تو کس طرح سے گئی میں نہیں کہہ سکتا۔ مدینے آئی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، جب بھی کوئی بیٹھتا سائے میں چلے، کہ میں کیسے سائے میں چلوں۔ میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ جب ایک نوبت آئی، سید سجاد نے کہا ماں چلیں، سائے میں بیٹھے، کب تک آپ دھوپ میں بیٹھی رہیں گی؟ کہ بیٹا امام کا حکم ہے، اٹھ تو جا رہی ہوں، لیکن آواز حسین میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ جیسی سید سجاد نے اٹھایا، اٹھی تو لیکن تھوڑی دیر کے بعد بدن ڈھیلا ہو گیا، رباب دنیا سے چلی گئی، ہمیشہ سائے میں نہ بیٹھی بلکہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا کو دور فرما، اس پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ اس بلا مبتلا پروردگار انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، بقیہ لوگوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، قلب مقدس سے امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وَأَجِّلِ اللَّهُمَّ فِي فَرَجِ مَوْلَانَا صاحب الزمان۔